الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن اللہ بکم لرؤوف الرحیم وقال تعالی واللہ رؤوف بالعباد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے اس کا دنیا میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس اس حرارت کو چیک کرنے کا کوئی ایسا آلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا محبت کا معیار وہ ماں ہے۔ ماں سے زیادہ کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ماں سے بہت زیادہ ہے۔ ماں کی محبت کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ ماں کی جو اپنے بچوں سے محبت ہے، اس محبت سے کوئی نسبت ہی نہیں جو اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ فرعون کتنا بڑا نافرمان ہے، کتنا بڑا نافرمان ہے۔ 70,000 بچے اس نے ذبح کیے، ماؤں کی گودوں سے چھین کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے ساری دنیا بھی جمع ہو جائے نا، ساری دنیا بھی جمع ہو جائے، ایک مسلمان کو قتل کرنے میں شریک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ایک کی وجہ سے میں دنیا کے سارے انسانوں کو جہنم میں ڈالتے ہوئے سوچوں گا نہیں، تردد نہیں ہوگا مجھے، میں کہوں گا سب کو ڈال دو، اس لیے کہ ایک بہت قیمتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک شخص کو قتل کیا نا، نفسن، مسلمان نہیں، ایک جان کو جس نے قتل کیا، تو مجھے اس سے اتنا غصہ آتا ہے کہ گویا اس نے ساری دنیا کو قتل کر دیا ہے، اتنا مجھے غصہ آتا ہے۔ تو اب بتائیے فرعون پہ اللہ کو کتنا غصہ ہوگا، کتنا غصہ ہوگا جس نے 70,000 بچے ذبح کیے، معصوم بچے، کوئی کسی مجرم، کسی ڈاکو، کسی چور کو نہیں، کسی زانی شرابی کو نہیں، معصوم بچے جن کا کوئی گناہ ہی نہیں، 70,000 بچے اس نے ذبح کیے، اور نبی کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا، اور تکبر میں ایسا بھرا ہوا، تکبر میں ایسا ڈوبا ہوا، اتنا مغرور تھا کہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، خدائی کا دعویٰ، ہزاروں معصوم بچوں کا قتل، نبی کا مقابلہ، اور نبی کی توہین، تذلیل، اور نبی پہ تہمتیں، نبی پہ الزامات، اور نبی کی تحقیر اور نبی کی مخالفت اور نبی کا مقابلہ، کتنے سارے جرائم جمع ہو گئے۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا بس اس کے محل میں داخل ہو کے پہلی تو زور سے اس کے سر پہ مار دے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جانے سے پہلے تو سلیقہ سکھایا کہ فرعون سے بات کیسے کرنی ہے. چنانچہ فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اے موسیٰ، اے ہارون، فرعون سے نرمی سے بات کرنا. قولا لینا، لہجہ بھی نرم ہو، الفاظ بھی نرم ہو. تو نہ کہنا، آپ کہنا. تو نہ کہنا، آپ کہنا. یہ نہ کہنا کہ سیدھے ہو جاؤ. یوں کہنا کیا آپ ہدایت کا راستہ چاہتے ہیں؟ ان دونوں لہجوں میں فرق ہے نا، مطلب تو دونوں کا ایک ہی ہے. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، یعنی اللہ تعالیٰ کو گویا اللہ تو خواہش سے پاک ہے، اللہ تو آرزو سے پاک ہے، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، لیکن لہجہ بتا رہا ہوں کہ لہجے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ کو خواہش ہے کہ یہ بھی دوزخ میں نہ جائے. چنانچہ فرما رہے ہیں وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اے موسیٰ، اے ہارون، نرمی سے بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا. دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ الفاظ بھی سکھائے کہ کن الفاظ میں بات کرنی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں اذهب إلى فرعون إنه طغى. آگے کیا ہے؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. اللہ تعالیٰ نے پوری کہانی سنائی ہے کہ میں نے موسیٰ کو جانے سے پہلے الفاظ بھی سکھائے کہ کہنا کیا ہے. کیا کہنا ہے؟ هل لك إلى أن تزكى، کیا اس کی گنجائش ہے کہ آپ میری بات کو قبول کر لیں. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کیا اس کی گنجائش ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتاؤں جس راستے پہ چل کر آپ اللہ والے بن سکتے ہیں. جب فرعون کے ساتھ اس کا یہ رویہ ہے تو پھر میرے آپ جیسے مسلمان گنہگاروں سے اس کو کتنا تعلق ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی کا ایک اور باغی، منافق، نافرمان وہ قارون تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا. موسیٰ علیہ السلام پہ اس نے تہمت لگائی، زنا کی تہمت اور الزام لگایا. موسیٰ علیہ السلام جب بات صاف ہوئی اور جس کے ذریعے سے الزام لگایا تھا اس عورت نے کھڑے ہو کے کہہ دیا موسیٰ آپ سچے ہیں، اس نے مجھے لالچ دے کے تیار کیا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ پاک ہیں، یہ جھوٹا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دے دی. جب بد دعا دی تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا اثر اسی وقت ظاہر ہوا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کافر اللہ کی نظر میں اتنا برا نہیں ہے جتنا منافق برا ہے. فرعون کافر تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے بد دعا دی. 40 سال کے بعد اللہ نے پکڑا اس کو. کتنے سال کے بعد پکڑا؟ کتنے سال کے بعد؟ 40 برس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا نے اس پہ اثر دکھایا اور اس کی پکڑ ہوئی. لیکن قارون اپنوں میں سے تھا، رشتہ دار بھی تھا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، منافق تھا، اندر میں موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتا تھا. اس کو جب بد دعا دی تو اس میں دیر ہی نہیں لگی، کھڑے کھڑے ہی زمین میں دھنسنے لگا. زمین نے اس کو ٹخنوں سے پکڑا. اس نے بڑا زور لگایا نکلنے کے لیے، لیکن جب وہ بے بس ہو گیا اور وہ نہیں نکل سکا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا موسیٰ معاف کر دے، معاف کر دے.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اے زمین سے اور پکڑ۔ چنانچہ زمین نے اس کو گھٹنوں سے پکڑ لیا۔ جب گھٹنوں تک دھنس گیا کہنے لگا موسیٰ معاف کر دو نا، اب نہیں کروں گا، معاف کر دیں۔ تو فرمایا اور پکڑ، چنانچہ کندھوں تک چلا گیا، ناف تک چلا گیا، کندھوں تک چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جوش ٹھنڈا نہ ہوا یہاں تک کہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ جب سارا زمین میں دھنس گیا تو علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا ما اشد قلبک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا دل تو بڑا سخت ہے، اتنا اس نے تجھے پکارا تو نے اس کی نہ سنی۔ وعزتی وجلالی، میری عزت میرے جلال کی قسم، لو استغاث بی لاغثتہ، اگر مجھے پکارتا میں ضرور اس کی مدد کرتا۔ کتنا مہربان ہے بھائی، مہربان ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا مہربان ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور نافرمانی کر کے پھر اس سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ اس لیے ایک آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے تو زخم کچھ خشک ہو جاتا ہے اور غم کچھ ہلکا ہو جاتا ہے اور دل کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ جب کوئی معافی مانگے تو دل کچھ تو صاف ہو جاتا ہے نا، دل کچھ تو صاف ہو جاتا ہے، غم کچھ ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرے اور معافی بھی نہ مانگے تو پھر آپ دیکھ لیں کتنا بڑا جرم ہے۔ اور بندہ یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کو جانتا نہیں۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد لو یعلم المدبرون عنی کیف انتظاری لہم ورفقی بہم واشتیاقی الی ترک معاصیہم لطاروا شوقا الی ولتقطعت اوصالہم من محبتی۔ اے داؤد، وہ لوگ، عجیب نقطہ ہے، لو یعلم المدبرون، مذنبون نہیں، اگر گناہ گاروں کو پتہ چل جائے، یہ نہیں، لو یعلم المدبرون، اگر ان کو پتہ چل جائے جن کا میری طرف لوٹنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، مدبرون میری طرف ان کی پیٹھ ہے اور گناہوں اور نافرمانی، عیاشی اور بدماشی کی طرف ان کا منہ ہے، جن کا میری طرف لوٹنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے ان کی توبہ کا کتنا انتظار ہے اور مجھے ان سے کتنی محبت ہے، اے داؤد اگر ان کو اس کا پتہ چل جائے تو میری محبت میں ان کے جوڑ جوڑ سے جدا ہو جائیں۔ فَهَذِهِ إِرَادَتِي فِي الْمُدْبِرِينَ عَنِّي فَكَيْفَ فِي الْمُقْبِلِينَ عَلَيَّ، یہ تو وہ ہیں جو مجھے ناراض کرنے کی ٹھانے ہوئے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اللہ کو ناراض ہی کرنا ہے، بس نیکی کرنی نہیں ہے، کرنے ہی گناہ ہے، یہ تو ان سے میرا لگاؤ ہے، یہ تو ان سے میری محبت ہے، جنہوں نے میری نافرمانی کی ٹھان رکھی ہے، مجھے ناراض کرنے کی ٹھان رکھی ہے اور مجھ سے اپنے منہ کو موڑ رکھا ہے۔ تو بتائیے اے داؤد مجھے ان سے کتنی محبت ہوگی جو مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ فَكَيْفَ فِي الْمُقْبِلِينَ عَلَيَّ، مقبل اسے کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے، جو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ مدبرین میں سے نہیں ہے، یہ مقبلین میں سے ہے۔ اگرچہ ہم گناہ کرتے ہوں، اگرچہ ہماری نگاہیں بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہوں، اگرچہ ہماری زبان بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہو، اگرچہ ہماری رکعتیں بھی نکل جاتی ہوں، اگرچہ ہماری جماعتیں بھی نکل جاتی ہوں، لیکن مدبر نہیں ہیں، ہم اللہ کو ناراض کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے نہیں ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں بے دینی ہے جس کی وجہ سے ہم پہ اثر ہو جاتا ہے، لہذا ہم سست پڑ جاتے ہیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ سے بڑا کوئی کریم ہے ہی نہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
ابتدا میں تو اللہ کے غصے کو بہت جوش ہوگا، اللہ بہت غصے میں ہوں گے۔ جب محشر کا میدان قائم ہوگا، جب محشر کا میدان قائم ہوگا تو اس وقت تو اللہ کو بہت غصہ ہوگا، اتنے اللہ غصے میں ہوں گے، اتنے غصے میں ہوں گے کہ انبیاء بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، صدیقین، شہداء، علماء، محدثین، یہ سب کے سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا، یہی وہ وقت ہوگا، یہی وہ مرحلہ ہوگا کہ جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کو بھول جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق کو بھول جائیں گے، اور ہر ایک کہے گا یا رب نفسی نفسی، اے اللہ بس میری جان، یا اللہ بس میری جان، یا اللہ بس میری جان، یا اللہ بس میری جان۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ شدید غصے میں ہوں گے، شدید جاہ و جلال میں ہوں گے، اللہ کے غیظ و غضب کو جوش ہوگا۔ اس وقت ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی ہوگی، لیکن میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم، وجہ کائنات، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی۔ تو سب سے میدان محشر کی ابتدا تو اس حال میں ہوگی، لیکن جب اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ آئے گا تو مولانا روم کہتے ہیں گر زند یک صدا کرم ابلیس گوید نصیب برم۔ جب وہ معاف کرنے پہ آئے گا نا تو ابلیس کہے گا آج تو شاید میرا بھی نمبر آ جائے۔ جب وہ معاف کرنے پہ آئے گا تو ایسے معاف کرنا شروع کرے گا، ایسے دھڑا دھڑ معافی کے فیصلے کرے گا، ایسے دھڑا دھڑ جنت کے فیصلے کرے گا کہ جن کے بارے میں جنتی ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فرشتوں سے کہیں گے اس کا اعمال نامہ کھولو، کھولا جائے گا تو اس میں چھوٹے گناہ بھی بہت ہوں گے، بڑے گناہ بھی بھرمار ہوگی گناہوں کی، بھرا پڑا ہوگا سارا اس کا اعمال نامہ گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کے جو بڑے گناہ ہیں نا وہ ذرا تھوڑا سا چھپا دو، تھوڑی دیر کے لیے چھپا دو۔ فرشتے اسے اوجھل کر دیں گے، بڑے گناہوں کو اوجھل کر دیں گے، چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ لیکن وہ بڑا شاطر قسم کا بندہ ہوگا۔ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ شاطر قسم کا، مکار قسم کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ سارے تیرے گناہ ہیں، بتا تو نے کیے کہ نہیں کیے؟ کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ان گناہوں کا، قسمیں کھانا شروع کر دے گا۔ پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے؟ کہتے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے، میں نے نہیں کیے یہ، یا تو کسی اور کا اعمال نامہ ہے یا تو انہوں نے ویسے ہی لکھا ہے، میں نے نہیں کیے یہ۔ بالکل اتنے یقین سے جھوٹ بولے گا محشر میں اللہ کے سامنے، اللہ سے جھوٹ بولے گا، مکر جائے گا میں نے نہیں کیے۔ جب وہ پوری قوت کے ساتھ جھوٹ بول لے گا اور گناہوں سے انکار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے ایسے کرو اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ظاہر کیے ہیں نا ان میں سے ہر گناہ کے عوض میں اس کو ایک نیکی دے دو۔ جتنے گناہ اس کے لکھے ہوئے نا ہر گناہ کے عوض میں کیا دے دو؟ ایک نیکی۔ جتنے گناہ کیے اتنی نیکیاں لکھو۔ تو اس وقت وہ پھٹے گا، اس وقت وہ بولے گا اور کہے گا یا اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے، وہ کہاں ہیں؟ ہمارے نبی نے جب یہ حدیث سنائی تو ہمارے نبی اتنے زور سے ہنسے کہ آپ کے یہ اگلے دانت ظاہر ہو گئے۔ ہمارے نبی جب ہنستے تھے تو آپ کے دانت ظاہر نہیں ہوتے تھے، آپ کے صرف ہونٹ کھلتے تھے اور آپ مسکراتے تھے۔ صحابہ ہنستے تھے، آپ مسکراتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی ایسے واقعات پیش آئے جہاں آپ علیہ السلام اتنا زور سے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے۔ اس حدیث کے سنانے کے موقع پر بھی ہمارے نبی اس چالاکی کو سنا کے اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ بتائیے اللہ کریم ہے کہ نہیں؟ اللہ مہربان ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے، ایک اور حدیث اور نبی کا ارشاد ہے، ایک بندہ جنت میں جائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن اکیلے میں بلائیں گے، تنہائی میں بلائیں گے، اور
اس کو فرمائیں گے کہ میرے بندے تجھے یاد ہے ایک دفعہ تو گناہ کر رہا تھا تنہائی میں، تو سمجھ رہا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا، تو میں تو دیکھ رہا تھا نا، مجھے تو سب پتہ ہے۔ تجھے یاد ہے فلاں موقع پہ تو ایک گناہ کر رہا تھا تنہائی میں، تو جوں ہی اللہ پچھلی فائل کھولیں گے اور پچھلی برائی سے یاد دلائیں گے تو وہ ایک دم گھبرا جائے گا، تو کہے گا اللہ میاں آپ نے مجھے معاف نہیں کر دیا کیا؟ ابھی تک معافی نہیں ہوئی کیا؟ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہنس دیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے میں تو ویسے ہی تجھ سے مزاق کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ، جہنم میں ایک جہنمی ہوگا، سارے جہنمی جل جل کے نکل جائیں گے، وہ پڑا رہے گا، سب سے بڑا گناہ گار ہوگا، اس لیے آخر تک جلتا رہے گا۔ آخر وہ جہنم میں روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، معافیاں مانگے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اب تو بس مزید برداشت نہیں ہے، مہربانی کر ایسے کر آپ مجھے جہنم سے نکالے نہیں، لیکن یہاں سے اٹھا کے مجھے ذرا کنارے پہ بٹھا دیں، یہاں کی اب برداشت نہیں ہے، میں کنارے پہ گزارا کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے اگر ہم تیری اس بات کو مان لیں تو پھر تو کچھ نہیں کہے گا، کہے گا نہیں میرا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے کہ پھر میں تجھ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو اٹھا کے کنارے پہ بٹھا دو، اب آ کے اس کو کنارے پہ بٹھا دیں گے، کچھ وقت گزرے گا، پھر کہے گا یا رب یا رب یا حنان یا منان، اے میرے رب اے میرے رب۔ اللہ کہیں گے اب کیا ہوا؟ کہے گا یا اللہ وہاں سے نکال تو دیا ہے لیکن دھواں اور تپش تو آ رہا ہے نا، تو مہربانی کر کے یہاں سے بھی اٹھا کے باہر کر دے، تجھے کیا نقصان ہوگا تجھے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آگے نہیں مانگوں گا، کہے گا بس ٹھیک ہے لیکن کر دینا آگے، مہربانی ہوگی، منت سماجت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے اس کو نکال کے باہر کر دو، اب اس کو باہر کر دیا جائے گا، جہنم سے تو باہر آ گیا، اب دور کہیں اس کو ایک درخت نظر آئے گا، یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، پکی حدیث ہے، دور سے ایک درخت نظر آئے گا، ادھر تو دھوپ ہی دھوپ ہے، اب وہاں ایک درخت نظر آئے گا سائے دار، تو کچھ وقت کے بعد کہے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ کہیں گے اب کیا ہوا؟ کہے گا یا اللہ دھوپ ہے، پریشانی ہے، وہاں سائے میں بٹھا دینا، مہربانی ہوگی، سائے میں بٹھا دے، تیرا کیا ہوگا، تیرا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کہیں گے آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا، کہے گا ٹھیک ہے لیکن بٹھا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ چنانچہ حکم ہوگا اس کو اٹھا کے درخت کے نیچے بٹھا دو۔ اب جب درخت کے نیچے آ کے بیٹھے گا تو سامنے جنت ہوگی، آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، خوشبوئیں اور ان کے کپڑے اور ان کے مزے، ان کے چہروں پہ شادابیاں دور سے دیکھے گا، تو اب اس کے بھی منہ میں پانی آ جائے گا، پھر کہے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ کہیں گے اب کیا ہوا؟ کہے گا اندر جانے کا تو میں مستحق نہیں ہوں، دروازے پہ تو آپ بٹھا سکتے ہیں نا، مجھے دروازے پہ بٹھا دیں۔ چنانچہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اٹھا کے جنت کے دروازے پہ بٹھا دیں گے، اور جنت کے دروازے پہ جب بیٹھے گا تو جنت کے اندر بھی نظر پڑ رہی ہوگی، اب جب اندر نظر پڑے گی تو اور زیادہ دل میں بے چینی شروع ہو جائے گی، چنانچہ پھر چیخے گا اے اللہ اے اللہ۔ اب کیا ہوا؟ کہے گا یہاں تک لے آیا ہے، دھکا کے اندر بھی کر دے، کیا ہے اس میں، اندر بھی کر دے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے ما اغدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو بڑا غدار ہے، اپنی بات سے بہت جلدی پھر جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تجھے جنت میں بھیجتے ہیں، لیکن بتا تجھے جنت کتنی جنت چاہیے؟ اترضی ان یکون لک مثل ملک من ملوک الدنیا، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ جتنا دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس مال دولت اور جائیدادیں اور گھر ہوا کرتے تھے اتنا تجھے دے دیں؟ تو وہ کہے گا اتہزأ بی وانت رب العالمین، آپ رب العالمین ہو کے میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ بھلا مجھے بھی اتنا مل سکتا ہے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، تو مجھے اتنی بڑی جنت کیسے مل جائے گی جتنی ایک بادشاہ کے پاس مال پیسہ دولت ہوتی تھی اور جائیدادیں ہوتی تھیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخل
ادخل فإن لك مثله ومثله ومثله وعشرۃ اضعافہ، جا جنت میں چلا جا، تجھے بادشاہ جتنا اور اس جتنا اور اس جتنا اور ان تینوں کے برابر 10 گنا کر کے ہم نے تجھے دے دیا۔ ہمارے نبی جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا ما اغدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو بڑا غدار ہے، بہت جلدی اپنی بات سے پھر جاتا ہے، ہمارے نبی نے جب یہ سنایا تو اس وقت بھی ہمارے نبی اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان ظاہر ہو گئے تھے۔ بتائیے اللہ کریم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کریم ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا ہے، ساری زندگی نافرمانیاں کرتا ہے، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرتا ہے، ساری زندگی اللہ کی مخالفت کرتا ہے، جاتے جاتے ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک دفعہ کہتا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو اس کے معاف کر دیتا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہمارے نبی فرماتے ہیں جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ بن جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ بتائیے اللہ ماں سے زیادہ مہربان ہے کہ نہیں؟ اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے کہ نہیں؟ تو جو اتنا مہربان ہو اس کو راضی کرنا چاہیے، ناراض کرنا چاہیے؟ اسے پیار کرنا چاہیے یا اسے منہ موڑنا چاہیے؟ اب میں اور آپ اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ جتنا بیوی سے کرتے ہیں اتنا بھی تو اللہ سے نہیں کرتے، جتنا ماں باپ سے کرتے ہیں اتنا بھی تو اللہ سے نہیں کرتے، جتنا اپنے بچوں سے کرتے ہیں اتنا بھی تو نہیں کرتے ہیں، ارے یار جتنا اپنے دوستوں سے کرتے ہیں اتنا بھی تو نہیں کرتے اللہ سے پیار، جتنا اپنے دوستوں سے کرتے ہیں اللہ سے اتنا بھی تو پیار نہیں کرتے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، اللہ کوئی غیر نہیں ہے، اللہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اللہ وہ ہے جس نے میری ماں کو بنایا، میرے باپ کو بنایا، آپ کے ماں باپ کو بنایا، آپ کے آباء و اجداد کو بنایا، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بنایا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، میرے بندے تو ایسے ڈٹ کے میری نافرمانیاں کرتا ہے، کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ یہ ہونٹ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان ہونٹوں کو ہٹا دو تو انسان کو دیکھ کے ڈر لگ جائے، ایسی شکل بھیانک بن جائے، ایسی بھیانک شکل بن جائے، ایسی خوفناک شکل بن جائے کہ حسین سے حسین، گورے سے گورا بھیانک بن جائے اگر اس کے ہونٹوں کو ہٹا دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، میرے بندے کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ کتنی اس کی مہربانیاں ہیں، اگر ہم سوچنے بیٹھیں تو ساری زندگی ہم اس کی نعمتیں گنتے ہی چلے جائیں، زندگی ختم ہو جائے لیکن اس کی نعمتیں گن کے ختم نہ ہو۔ اللہ وہ ہے جس کے اتنے ہم پہ احسانات ہیں۔ اگر کسی کا احسان ہو نا، کسی کا احسان ہو، کسی کا کسی پہ احسان ہو تو پھر اس سے لڑتے ہوئے شرم آتی ہے، اس سے لڑتے ہوئے شرم آتی ہے، یار کیا کریں، ان کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، کیا کریں، کرنے دیں ان کو، بول نہیں سکتے، ان کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں، جتنے اس کے احسانات ہیں کاش کہ ہم انہی کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنے رب سے محبت کرتے، اپنے رب سے پیار کرتے۔ اللہ ہمیں کچھ نہ دیتے، اللہ پھر بھی محبت کیے جانے کے لائق تھے، اس لیے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ ہمیں کچھ بھی نہ دیتے، اللہ ہمیں آنکھیں نہ دیتے اندھا بناتے، زبان نہ دیتے گونگا بناتے، کان نہ دیتے بہرا بناتے، ٹانگیں نہ دیتے معذور کر دیتے، ہاتھ نہ دیتے لنجا بنا دیتے، ہاتھوں سے معذور کر دیتے، سارے جسم کو فالج زدہ کر دیتے، پھر بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ چاہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت جسم دیا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے قیامت کے دن جب بندوں کو کھڑا کیا جائے گا تو سب سے پہلے
سب سے پہلے ہر انسان سے اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہوگا، یا ابن آدم الم نصح لک جسمک، میرے بندے کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا؟ سب سے پہلے قیامت کے دن صحت کا سوال ہوگا اور ٹھنڈے پانی کا سوال ہوگا سب سے پہلے۔ کتنے نوجوان ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں اور وہ مستی میں آ کے، موج میں آ کے دن کو بھی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، رات کو بھی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ نے اینک نہیں لگائی پھر بھی آنکھوں سے بے حیائی دیکھتے ہیں، پھر بھی آنکھوں سے ساری رات ننگی فلمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے بہرا نہیں کیا پھر بھی ساری رات گانے سنتے ہیں، سارا دن میوزک سنتے ہیں۔ اللہ نے زبان سے گونگا نہیں کیا پھر بھی سارا دن زبان کو بے لگام کیے پھرتے ہیں، نہ چھوٹے کا خیال کرتے ہیں نہ بڑے کا خیال کرتے ہیں، ہر ایک کی دل آزاری کرتے پھرتے ہیں۔ بتائیے کتنی عجیب بات ہے یہ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، کیا میں نے تمہیں صحت نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا؟ بیٹا آپ ویڈیو نہیں بنا رہے، ویڈیو نہ بناؤ، اس کو ڈیلیٹ کر دو، شاباش۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ کرتے ہیں توبہ؟ اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ سے پیار کریں گے؟ کتنا کریں گے اللہ سے پیار؟ کتنا کریں گے؟ ہیں؟ اتنا کریں گے؟ اتنا کریں گے؟ کتنا کریں گے؟ سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اشد حبا للہ کا مطلب محبت کرنا نہیں ہے، اشد حبا للہ کا مطلب ہے دیوانہ۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار فما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ مجنو اپنے دوستوں کے ساتھ کسی قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، جب لیلا کی بستی سے گزر ہوا تو اچھل کے نیچے آ گیا اور اس بستی کی دیواروں سے چمٹ چمٹ کے پیار کرنے لگا۔ تو جو ساتھ تھے انہوں نے کہا تو پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو یہ؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے نا اس لیے تمہیں اعتراض ہو رہا ہے، میں دیواروں کو نہیں چوم رہا ہوں، اصل میں ان دیواروں کو میرے محبوب سے نسبت ہے، ان دیواروں میں میرا محبوب رہتا ہے، میں تو اس نسبت کی وجہ سے دیواروں کو چومتا ہوں۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار، میں دیواروں کے پاس سے گزرا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اس لیے میں دیواروں سے چمٹ چمٹ کے چوم رہا ہوں، اس لیے کہ ان دیواروں میں میرا محبوب رہتا ہے۔ اس کو دیوانگی کہتے ہیں، اس کو دیوانگی کہتے ہیں۔ لیلا جو تھی نا، لیلا وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیلا جو تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو ایک دفعہ کسی نے مجنو کو تانا دیا اور اس نے کہا کہ یار سمجھ نہیں آتی، بالکل پاگل ہو رہے ہو تم، وہ اتنی تو خوبصورت بھی نہیں ہے، اتنی تو وہ خوبصورت بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا خوبصورت ہو نہ ہو دل جو آ گیا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں، یہ مولانا روم نے واقعہ سنایا ہے اپنی مصنفی میں۔ مولانا روم فرماتے ہیں اگر لیلا کے حسن کو دیکھنا ہے تو میری نگاہوں سے دیکھو، اپنی نگاہوں سے نہیں۔ مجھ سے پوچھو کہ لیلا کتنی حسین ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ ریت پہ بیٹھا ہوا ہے اور انگلی سے لکھ رہا ہے لیلا، پھر مٹا رہا ہے، پھر لکھ رہا ہے لیلا، پھر مٹا رہا ہے، پھر لکھ رہا ہے لیلا، پھر مٹا رہا ہے۔ تو پاس والے نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ تو ملتی نہیں، اس کا نام لکھ لکھ کے دل کو تسلی دیتا ہوں۔ اس کو دیوانگی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجنو کو لیلا سے محبت تھی نا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے اس سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، ایمان والے اللہ کے سچے عاشق ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اپنے نبی کے اہل بیت کی زندگی کو پڑھتے ہیں، خود اپنے نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک وہ سب اللہ کے دیوانے تھے، سب اللہ کے دیوانے تھے۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا حضرت حبیب ابن زید، یہ بیٹے ہیں حضرت ام عمارہ کے۔ ہمارے نبی کی ایک صحابیہ ہیں ام عمارہ، ان کے بیٹے ہیں۔
ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے، مسیلمہ کذاب جس نے ہمارے نبی کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے جنگ کے لیے لشکر بنایا۔ حبیب ابن زید بھی اس میں تھے، اور بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، ختم نبوت کے منکرین سے بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، اور کچھ گرفتار ہو گئے اور بہت سے شہید ہو گئے۔ جو گرفتار ہوئے نا، ان میں سے ایک حبیب ابن زید بھی تھے، ان میں حبیب ابن زید بھی تھے۔ مسیلمہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ جب مسیلمہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو مسیلمہ نے ان کا پہلے ایک بازو کٹوایا، پھر دوسرا بازو کٹوایا، پھر ایک ٹانگ کٹوائی، پھر دوسری ٹانگ کٹوائی، اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اس طرح سے تڑپا تڑپا کے اس بدبخت نے حضرت حبیب ابن زید کو شہید کیا، اور ہر دفعہ وہ اپنی نبوت کو پیش کرتا اور اپنے دین کی دعوت دیتا، لیکن حضرت حبیب ابن زید ہر دفعہ انکار کرتے رہے۔ بازو کٹ رہا ہو اور انسان انکار کر رہا ہو، یہ دل گردے کی بات ہے، کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس طرح بے دردی کے ساتھ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ جب بچا کچا لشکر واپس آیا اور انہوں نے مدینے میں آئے اور حضرت ام عمارہ کی ان سے ملاقات ہوئی، اور ام عمارہ نے اپنے بیٹے کا پوچھا کہ حبیب کہاں ہیں؟ کہا وہ تو شہید ہو گئے۔ کیسے؟ ساری کارگزاری سنائی۔ جب ساری کارگزاری اس ماں نے سنی تو روئی نہیں، چیخی اور چلائی نہیں، بلکہ کہنے لگی لہذا الیوم ارضعتہ وعند اللہ احتسبتہ، میرے لیے کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے یہ، اس لیے کہ میں نے اس کو دودھ ہی اس نیت سے پلایا تھا کہ اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آیت فٹ آ رہی ہے نا، ام عمارہ پہ فٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا کیا واقعات سنائے جائیں، ہزاروں واقعات ہیں جو دل کو پگھلا دیتے ہیں، پتھر سے پتھر دل کو موم کر دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے ساتھی شہید ہو گئے، سارا میدان صاف ہو گیا، 72 آدمی لائے تھے، سارے ہی قربان کر دیے۔ اہل بیت میں سب سے آخر میں جو نکلے تھے ان کا نام تھا حضرت قاسم بن حسن، امام قاسم، امام حسن کے بیٹے، بڑے بیٹے۔ امام حسین نے اپنے بچے پہلے بھیج دیے، حضرت حسن کا بیٹا بعد میں بھیجا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شاید ان بھیڑیوں کو رحم آ جائے اور یہ چھوڑ دیں، تو اگر چھوڑ بھی دیں تو میرے بھتیجے کو چھوڑ دیں، بچے چاہے قربان ہو جائیں، چونکہ امام حسین کو اپنے بھائی امام حسن سے بڑی محبت تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ امام حسن جو تھے نا، امام حسن جو تھے وہ اللہ کے نبی کے بہت زیادہ مشابہ تھے، شکل و صورت میں بڑے مشابہ تھے۔ امام حسن سر سے لے کے ناف تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور امام حسین ناف سے لے کے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ تو چونکہ امام قاسم امام حسن کے بیٹے تھے، لہٰذا یہ بھی حضور کے مشابہ تھے، نقوش ملتے تھے۔ چنانچہ امام حسین نے چاہا کہ سارے قربان ہو جائیں، شاید اس کے بچنے کی کوئی صورت ہو جائے، لیکن خون کے پیاسوں کا باقیوں سے پیٹ بھی نہیں بھرا، باقیوں سے پیاس نہیں بجھی، لہٰذا امام قاسم کی قربانی بھی کرنی پڑی۔ چنانچہ جب امام قاسم نکلنے لگے تو امام حسین نے کہا بھتیجے تو نہ نکل، تجھ سے پہلے میں نکلتا ہوں، تیری لاش کو تڑپتا ہوا میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ لیکن امام قاسم نے کہا چچا جان آپ کے میرے ہوتے ہوئے بھلا آپ کیسے نکلیں گے؟ چنانچہ امام قاسم نکلے اور وہ بھی بالآخر شہید ہوئے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، آخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب وہ گرے
تو انہوں نے زور سے آواز دی یا اماں، ہائے میرے چچا۔ امام حسین دوڑے ہوئے گئے اور جا کے اپنے بھتیجے کے سینے پہ گر گئے اور ان کو اٹھا کے لائے اور روتے ہوئے کہنے لگے میرے بھتیجے، تو نے اپنے چچا کو بلایا تو صحیح، لیکن ہائے تو نے اپنے چچا کو ایسے وقت میں بلایا جب تیرا چچا تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ قل ناصرہ وکثر واطرہ، آج تیرے چچا کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور تیرے چچا کے مددگار بہت تھوڑے ہیں، لہٰذا آج تیرا چچا تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کی لاش کو اٹھا کے لائے اور آ کے لٹایا، اب خود نکلنے لگے۔ پہلے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، اس کو اتار دیا، اب اپنے سر پہ پگڑی باندھ لی، اب اپنے سر پہ پگڑی باندھ لی، سر سے خون بہ رہا تھا، زخم آیا تھا اور سر پہ پگڑی باندھ لی۔ پگڑی باندھ کے جب نکلنے لگے تو حضرت رباب نے جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں انہوں نے آواز دی اور کہا، آخری جو بیٹے تھے نا حضرت عبداللہ جو دودھ پی رہے تھے، فرمانے لگیں آپ اس سے ملتے تو جائیں نا، اس سے تو رخصت ہوتے جائیں، اس کو تو پیار کرتے جائیں۔ حضرت امام حسین پیچھے کو لوٹے اور اپنے بچے کو خیمے سے لیا اور سینے سے لگایا اور سینے سے لگایا۔ جو ہی ان کو سینے سے لگایا تو ابن الموقت کا ایک تیر آیا جو آ کے اس بچے کے گلے میں لگا اور پار ہو گیا اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ امام حسین نے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی زمین پہ لٹایا، ان کے خون سے چلو بھر کے آسمان کی طرف اٹھایا اور عجیب بات کہی، فرمایا اے اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کتنی فٹ آ رہی ہے یہ آیت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہیں اللہ سے پیار ہے وہ دودھ پیتے بچے بھی قربان کر دیتے ہیں، ان کے ماتھے پہ بل نہیں آتا۔ جنہیں اللہ سے پیار نہیں ہے انہیں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، ان سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا، ان سے تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، ان سے ذکر کیا نہیں جاتا، ان سے قرآن پڑھا نہیں جاتا، ان سے نگاہوں کو ہی نہیں جھکایا جاتا، اپنی زبان کو لگام نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ اللہ سے محبت نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا تو اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے، ایمان والا اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب دنیا سے جا رہے تھے نا، جب دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ کی شان ہے کہ ان کا انتقال، بڑی بڑی جنگیں صحابہ کے زمانے میں، بڑی بڑی جنگوں کے سپہ سالار حضرت خالد تھے، خالد تھے، اور ان کی طبیعت ہی مرنے مارنے والی، سوچنا سمجھنا مشورے کرنا یہ ان کی طبیعت میں نہیں تھا، ان کی طبیعت تھی ٹھا اور ٹھا، گھس جاتے تھے آر یا پار، یہ ان کا مزاج تھا، یہ ان کا مزاج تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو سنا دوں۔ ایک دفعہ کفار کے ایک لشکر نے اچانک مسلمانوں پہ حملہ بول دیا۔ حضرت خالد نے مشورے کی کمیٹی نہیں بٹھائی، اپنے ساتھیوں کو نہیں بلایا، تلوار لے کے گھس گئے، تلوار لے کے گھس گئے، ٹوپی بھی نہیں پہنی، ٹوپی بھی نہیں پہنی، تلوار لے کے گھس گئے، اکیلے گھس گئے۔ لیکن اکیلے تھے، کتنا مقابلہ کرتے، آخر کفار نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، سب نے چاروں طرف سے جو گھیرا تو پکڑ لیا، اٹھا کے لے گئے۔ مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں خالد کہاں ہیں، خالد کہاں ہیں، خالد کہاں ہیں، تو پتہ چلا وہ تو اکیلے ہی گھس گئے تھے اور کفار تو ان کو پکڑ کے لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نہیں، اچھا اب حضرت خالد تو چلے گئے، مسلمان سوئے ہوئے ہیں، مسلمان سوئے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں سو رہے ہیں، یہ امیر تھے، گورنر تھے، یہ سو رہے ہیں، مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، یہ سو رہے ہیں۔ یہ سو رہے تھے کہ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا ابو عبیدہ میرا خالد تو کافروں کے نرغے میں آیا ہوا ہے اور آپ سو رہے ہیں، میرا خالد تو کافروں کے نرغے میں ہیں اور ان کے ہاں گرفتار ہو چکا ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ایک دم گھبرا کے اٹھے، مسلمانوں کو جمع کیا، کہا تیاری کرو نکلنا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا اور چلنے لگے، چلنے لگے۔ اب مسلمان جا رہے ہیں، پورا لشکر جا رہا ہے کفار کی طرف حضرت خالد کو چھڑانے کے لیے، لیکن
ایک گھوڑ سوار کو حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا کہ سارے لشکر سے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے دوڑ گیا، آگے دوڑ گیا۔ تو حضرت خالد نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے زور سے آواز دی، بھائی جلدی نہ مچاؤ، سب کے ساتھ چلو، آگے نہ بڑھو، سب کے ساتھ چلو۔ لیکن وہ گھوڑ سوار رکا نہیں، اس کو اللہ کا واسطہ دیا تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، وہ گھوڑ سوار ایک دم کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑھ کے اس گھوڑ سوار کے پاس گئے کہ تم کون ہو، اتنا جوش کیوں دکھا رہے ہو، سب کے ساتھ چلو نا بھائی، کون ہو تم؟ چہرے پہ نقاب تھا، چہرے پہ نقاب، چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ تو اندر سے نسوانی آواز آئی اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور کہنے لگیں ابو عبیدہ میں خالد کی بیوی ام الخیر ہوں، میں خالد کی بیوی ام الخیر ہوں۔ کہا پھر اتنا تیز کیوں دوڑی جا رہی ہو؟ کہا اصل میں آپ تو جانتے ہیں کہ خالد جس میدان میں جاتے ہیں ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، آج پکڑے گئے ہیں تو اس کی وجہ میں بھی سوچتی رہی کہ پکڑے کیسے گئے۔ تو میں نے جو گھر میں اپنے خیمے میں نظر دوڑائی تو حضرت خالد کی ٹوپی یہیں رہ گئی تھی، اور حضرت خالد کی ٹوپی میں اللہ کے نبی کے منہ مبارک ہیں، اللہ کے نبی کی زلفوں کے بال ہیں۔ جب حضرت خالد وہ ٹوپی پہن کے میدان میں اترتے ہیں تو کوئی کبھی ان پہ غالب نہیں آ پاتا۔ آج وہ ٹوپی یہاں بھول گئے، اس لیے گرفتار ہو گئے، تو میں آپ سب سے آگے آگے دوڑی جا رہی ہوں تاکہ جلدی سے جا کے اسے ٹوپی دوں، تاکہ اللہ کی مدد دوبارہ ان کی طرف آ جائے۔ چنانچہ یہ لشکر چلا، ام الخیر سب سے آگے آگے بھاگی بھاگی چلی جا رہی ہیں، تیر کی طرح کفار کے جم گھٹے میں گھسیں، اندر گئیں تو خالد جلدی سے ٹوپی دی۔ حضرت خالد نے جو ہی سر پہ آقا علیہ السلام کے سلے ہوئے بالوں والی ٹوپی کو سر پہ رکھا تو حالات ہی بدل گئے۔ ٹوپی سر پہ آتے ہی حالات بدل گئے، اور ایسے پھرکی کی طرح سے تلوار کو چلایا کہ سارے کفار آگے پیچھے ہو گئے، اور حضرت خالد بغیر مسلمانوں کے چھڑانے کے چھوٹ کے آ گئے۔ یہ ان کا مزاج اور ان کی طبیعت تھی۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا نا، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو یہ بستر پہ تھے اور یہ دنیا سے جا رہے تھے، اور دنیا سے جاتے جاتے فرما رہے تھے، ہائے افسوس، میں نے اپنی زندگی میں جہاں کہیں مجھے شہادت نظر آئی، شہادت کے آثار نظر آئے، میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو وہاں ڈالا کہ میری جان میرے رب کے نام پہ قربان ہو جائے، لیکن ہائے آج میرے جسم کا حال یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک بالشت کے برابر میرے جسم پہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ تلوار یا تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن افسوس کہ میں شہید نہ ہو سکا، آج میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ یہ تمنا تھی ان کی کہ میں فوت ہو جاؤں، میں اللہ کے نام پہ شہید ہو جاؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سے محبت تھی، اللہ کے نام پہ مر مٹنے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کی ان کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ تو بھئی میں بھی آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ۔ اب ہم پچھلی زندگی پہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، ساری زندگی اللہ کی مان کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے سچی محبت کریں گے نا انشاءاللہ۔ کون کون سچی محبت کرے گا اللہ سے؟ اور محبت ہے اطاعت سے، باتوں سے نہیں، اطاعت سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے نبی کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ
اے اللہ اے کریم اللہ، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، ہم تیرے گناہ گار خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ساری زندگی گناہوں میں برباد کر کے تیرے دروازے پہ دست بستہ حاضر ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم بہت برے ہیں، لیکن اے اللہ اس بات کا بھی اقرار ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس بات کا بھی اقرار ہے کہ ہم بڑے ظالم ہیں، لیکن اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس بات کا بھی اقرار ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی آپ سے معافی طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اے مالک الملک ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، کبیرہ صغیرہ سب گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے وہ بھی معاف فرما، جو سر عام کیے وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما، جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما، ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما، ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ اے اللہ اس وقت جو ہم پر ذلتیں مسلط ہیں، جو پریشانیاں مسلط ہیں، جو پریشانیاں اور آزمائشیں اور سزائیں مسلط ہیں، اے مالک الملک ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ہم اپنی طرف سے بھی معافی چاہتے ہیں، ساری امت کی طرف سے معافی چاہتے ہیں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ ہم سب کو معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے۔ جب تو معافی دے دے گا تو اے اللہ یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اے اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوتا تب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اے مالک الملک مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ ایک غریب مسلمان کے لیے اپنے بچے کو روٹی دال کھلانا مشکل ہو گیا ہے۔ اے اللہ ظالم دن دناتے پھر رہے ہیں، مظلوم اے اللہ سسک کے آہیں بھر بھر کے اپنی زندگی گھٹ گھٹ کے گزار رہے ہیں۔ اے مالک الملک اے بادشاہوں کے بادشاہ تیرے نافرمان اے اللہ تیرے نافرمانوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، تیرے محبوب کے نام لیوا ذلیل ہو رہے ہیں۔ اے مالک الملک اے بادشاہوں کے بادشاہ یہ ہمارے حالات بتا رہے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ اتنے سارے تیرے بندے تیرے گھر میں آ کے جن میں علماء کرام بھی ہیں، حفاظ کرام بھی ہیں، اے اللہ اس میں تیرے دین کی اے اللہ تیرے دین کی اشاعت کے لیے در بدر دھکے کھانے والے تیرے دین کے دائی بھی ہیں۔ اے اللہ اس میں سنت کے پابند نوجوان بھی ہیں، اے اللہ اس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، سفید بالوں والے اے اللہ بوڑھے بھی ہیں جنہوں نے اپنے بال دین میں سفید کر دیے، اسلام میں سفید کر دیے۔ اے اللہ یہ اتنے سارے تیرے سامنے جھولی پھیلا کے بیکاری بن کے بیٹھے ہیں، ساری امت پہ رحم فرما، ساری امت کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہماری دنیا بھی بنا ہماری آخرت بھی بنا، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے بے نمازیوں کو پکا نمازی بنا دے، ہماری عورتوں کو پردہ دار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ دے۔ اے اللہ یہ دیوانگی میں تجھے ناراض کیے چلے جا رہے ہیں، تیرے محبوب کی زندگی سے ہٹ کے تیرے محبوب کے دشمنوں والی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مار رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اے مالک الملک ہماری ساری نوجوان نسل کو سمجھ دے، ہمارے بچوں کو بھی دے دے، ہماری بچیوں کو بھی دے دے، ان کو فحاشی کے گندے گٹر سے باہر نکال دے۔ اے اللہ ان کو اوریانی کے گندے گٹر سے باہر نکال دے۔ اے اللہ ان کو انٹرنیٹ کے گندے گٹر سے باہر نکال دے۔ اے اللہ ننگے بدن ہی ان کی کل کائنات بن چکا ہے۔ اے مالک الملک ان گندی سوچوں سے نجات دے دے، ہماری نوجوان نسل ہمیں واپس کر دے، ہماری نوجوان نسل ہمیں واپس کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے، کفر کا منہ کالا کر دے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے اتار دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے، جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں اے اللہ ان کو نیک صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا پکا
کا حافظ بھی بنا، قرآن کا عاشق بھی بنا، دن رات اسے پڑھنے والا بنا، قرآن کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ عالم ربانی بنا، متقیوں کا امام بنا، اپنے دین کا دائی بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، خصوصاً ہماری بہن عافیہ صدیقی کو اے اللہ جلد از جلد رہائی عطا فرما، جلد از جلد صحت اور سلامتی کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے اللہ رہائی عطا فرما۔ اے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دینے والے خدا، اے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے جیل سے رہائی دینے والے خدا، ہماری بہن کو بھی رہائی دے دے، صحت اور سلامتی کے ساتھ رہائی دے دے۔ اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، ساری دنیا میں جہاں کہیں رکاوٹیں ہیں دور فرما، ویزوں میں آسانیاں فرما، ساری جماعتوں کو اے اللہ اپنے رخوں پہ اپنے کرم سے پہنچا دے، ساری دنیا کے سارے ملکوں جزیروں کے راستے کھول دے، سارے جنگلوں کے راستے کھول دے۔ اے اللہ جو جماعتیں چل رہی ہیں ان کے نکلنے کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، مشوروں اجتماعوں کی حفاظت فرما اور اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام مدارس کی اپنے غیبی خزانوں سے کفالت فرما۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، اے اللہ مفسدین کے فساد سے بچا۔ اے اللہ جن خانقاہوں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ہر جگہ خانقاہیں تیار فرما، ہر جگہ خانقاہیں قائم فرما، ہر جگہ صاحب نسبت اہل اللہ تیار فرما۔ اے اللہ انٹرنیٹ نے ہماری نسل کو بیمار کر دیا ہے، اے اللہ فحاشی اور عریانی کا مریض بنا دیا ہے۔ اے اللہ ایسے مریضوں کے لیے یہ خانقاہیں علاج گاہیں ہیں۔ اے اللہ مریضوں کی تعداد تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو گئی اور ہسپتال نظر نہیں آتے۔ اے اللہ ہمارے اکابر کی ساری خانقاہیں اجڑ گئیں، انہیں دوبارہ آباد فرما، ہر علاقے ہر شہر ہر محلے میں خانقاہ تیار فرما، صاحب نظر صاحب اثر اہل اللہ تیار فرما، ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ اے اللہ اقامت دین کے لیے ہمارے علماء کی کوششوں کو کامیاب بنا، علماء حق کی حفاظت فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، اس ملک کے بحران ختم فرما۔ اے اللہ اس ملک کے بحران ختم فرما، اس کے سارے قرضے اتار دے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے، اس کو IMF سے نجات دے دے۔ اے اللہ اس کی معیشت کو سود سے پاک کر دے، اس کے روپے کی قیمت کو اپنے کرم سے بڑھا دے۔ اے اللہ جو خیر مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے نبی نے آپ سے مانگی ان میں سے بھی وافر عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اس سارے مجمع کے دل میں جتنے جائز ارمان ہوں اپنی رحمت سے پورے فرما، ان کو جو پریشانیاں لاحق ہوں وہ ساری پریشانیاں دور فرما، ان کے دل میں جو آرزویں ہوں اے اللہ وہ ساری آرزویں پوری فرما، ساری پریشانیاں اس سارے مجمع کی دور فرما، ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، بری نظر سے بچا، برے اثر سے بچا، ہماری دنیا بھی بنا ہماری آخرت بھی بنا، دنیا کی رسوائی سے بھی بچا آخرت کی رسوائی سے بھی بچا، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔